السلام علیکم۔ پروگرام اپنا گریبان میں متھی اللہ جان۔ پاناما لیکس کے بعد سوال پیدا ہو رہا تھا کہ کیا حکومت سروائیو کرے گی یا نہیں، مگر آج یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا مشترکہ اپوزیشن جو ان کا اتحاد تھا اور جو مشترکہ TORs انہوں نے دیے تھے، تو کیا یہ اتحاد سروائیو کرے گا یا نہیں۔ آج ہی کے دن MQM نے جو ہے اس متحدہ اپوزیشن کے اس اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا اور علیحدگی کا اعلان کیا کہ جس میں لاہ عمل تیار کیا جانا تھا، اور خاص کر وزیر اعظم نواز شریف کی تقریر میں جو پیشکش کی گئی تھی کہ ایک مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے جو کہ ان TORs کو حتمی شکل دے، اس کا جواب دینا تھا، اور وزیر اعظم کی تقریر کا جواب بھی حتمی طور پہ اس پہ بھی بات ہونی تھی، اس میں MQM نے شرکت نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ آخر جو اپوزیشن نے کل وزیر اعظم کی تقریر کے بعد اپنا جواب دینے کی بجائے بائیکاٹ کیا، تو اس پہ بھی مختلف رائے آ رہی ہیں کہ کیا یہ بائیکاٹ ہونا چاہیے تھا یا نہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اب یہ اعلان ہوا ہے کہ آصف علی زرداری جو چیئرمین ہیں، کو چیئرمین ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پارٹی کے اندر جن جن لوگوں کی آف شور کمپنیاں ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے کہ معلوم کیا جائے کہ پارٹی کے اندر کون سی آف شور کمپنیاں ہیں۔ یقینی طور پہ ایک پیغام ہے دوسری جماعتوں کے لیے اور خاص کر تحریک انصاف کے لیے بھی کہ وہ بھی اپنی پارٹی اور اپنی صفوں اور اپنے گریبان میں جھانکیں اور اس حوالے سے وہ بھی کچھ کام کریں۔ تو مختلف سطح پر یہ اختلافات ہیں ابھی بھی مشترکہ اپوزیشن میں، اور اگر اپوزیشن برقرار نہ رہی، ان کا اتحاد برقرار نہ رہا، تو لگتا ہی ہے کہ یہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھنے لگا اور یہ معاملہ مزید طول پکڑ جائے گا۔ تو آج کے پروگرام میں یہی ایک اہم سوال ہے کہ کیا اپوزیشن کا یہ اتحاد یا جو مشترکہ حکمت عملی ہے یہ کامیاب ہوگی یا نہیں۔ ہم مہمانوں کا تعارف کراتے چلیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر غوث محمد خان نیازی صاحب، رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں سینیٹر ڈاکٹر کریم احمد خواجہ جو رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور سینیٹر کرنل ریٹائرڈ سید طاہر حسین مشہدی، رہنما MQM۔ ہمیں ٹیلی فون پہ جوائن کریں گے عارف علوی صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں تحریک انصاف کے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آج کے جو اہم جو واقعات ہیں ان کی چند جھلکیاں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ سب سے اہم جو وزیر اعظم نواز شریف نے DI خان میں مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ خطاب کیا ایک جلسہ عام سے، اس میں انہوں نے تحریک انصاف کے کو خاص کر تنقید کا نشانہ بنایا۔ دیکھیں انہوں نے کیا کہا۔ میں آج اپنے مخالفین کی بات یہاں پہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ ان کے نصیب میں دھرنے ہیں، وہ دھرنے کرتے رہیں۔ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ کون سا نیا پاکستان بن رہا ہے بھائی بتاؤ مجھے۔ تم KPK کو نیا پاکستان، نیا KPK نہیں بنا سکے، تم پاکستان کو کیا بناؤ گے؟ تم بات کرتے ہو پاکستان کو، باقی پاکستان کو حاصل کرنے کی۔ میں کہتا ہوں خیال کرو یہ KPK بھی تمہارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ آپ نے سنا وزیر اعظم نواز شریف، اور پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا نام لے کر DI خان میں جو ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا، ایک جھلک اس کی بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اس ضلع اور شہر کے لیے میں 50 کروڑ روپے کا ترقیاتی فنڈ کا اعلان کر رہا ہوں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیلوں کو گیس کی فراہمی کے لیے 770 ملین روپے منظور کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ 770 ملین ہوتا ہے 87 کروڑ روپیہ۔ 87 کروڑ ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے قربان ہے، قربان آپ کے لیے قربان ہے۔ چشمہ رائٹ بینک کنال کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دور رس اہمیت کا حامل منصوبہ ہے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ 120 ارب روپیہ۔ 120 ارب
पहले तो मैंने 77 करोड़ की बात की थी जो 1 अरब से भी कम है, ये 120 अरब है भाई, 120 अरब। ये भी आप पर कुर्बान मौलाना साहब, ये भी आप पे कुर्बान। पिछले 1-2 दिन से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हिसाब किताब में बड़ी महारत हासिल कर ली है। कभी डॉलर्स को दिरहम में, कभी दिरहम को रुपयों में, और कभी अरब को खरब में और करोड़ों को अरब में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। और आज आवाम का पैसा आवाम को बड़े फराखदाना अंदाज से लौटाया जा रहा है। बड़े तरक्याती मंसूबों का ऐलान हुआ है। इससे पहले तो अपने पार्लियामेंट में खिताब में एक पेशकश की थी, मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तजवीज़ की थी उन्होंने, और कहा था कि जो कि TORs को तय करेगी। उस हवाले से एक मस्बत रद्द-ए-अमल देखने में आया है कल के बाइकआउट के बावजूद। और तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वो उस कमेटी में शरीक होंगे और TORs के ऊपर काम करेंगे। पैनमा पेपर्स पर जो इंकशाफात आए हैं उनकी एक गैर जानिबदार तहकीक हो, उस तहकीक के लिए ज़रूरी है कि ऐसे TORs मुरतब किए जाएं जो सबके लिए काबिल कबूल हों। ये TORs के हवाले से तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे। और इसी तरह इसहाक डार वज़ीर ख़ज़ाना ने भी वेलकम किया है और उन्होंने कहा है कि बावजूद इख्तिलाफ़ात के जो कि हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान हैं, इन TORs के ऊपर मिलकर काम किया जा सकता है। दोनों TORs को देख सकते हैं और बेसिकली देखें जब हमारी इंटेंशन वज़ीर आज़म की बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली ओपन है तो उसमें हमारी कोई कंडीशंस नहीं है। हम तो चाहते हैं कि बैठ के देख लेते हैं TORs को जिस तरह इम्प्रूव हो सकता है, उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो इम्प्रूवमेंट हम करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने अपने ख़ानदान को, अगरचे उनका नाम कहीं नहीं है लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना जो है उनको ऑफ़र किया है कि जी मेरी फैमिली आएगी, मेरा ख़ानदान आएगा और मैं उसका हिसाब दूंगा। ये थे इसहाक डार। इसके अलावा अरकान पार्लियामेंट ने कल के बाइकआउट के हवाले से भी अपनी राय दी है कि क्या वो बाइकआउट होना चाहिए था, वॉकआउट होना चाहिए था, या वहाँ फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर वज़ीर आज़म की तकरीर का मुदल्लल जवाब देना चाहिए था। मुख्तसरन देखते हैं अरकान पार्लियामेंट इस बारे में क्या कह रहे हैं। ये अपोजिशन और हुकूमत का मुझे मुकमका लग रहा है क्योंकि कल जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आके स्पीच की तो अपोजिशन का उसका भरपूर मेरे ख्याल में जवाब देना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी दिन से अपोजिशन शोर कर रही थी। खुर्शीद शाह हुए, इमरान खान साहब हुए, जलसे उन्होंने इतने बड़े बड़े किए हैं यहाँ पर, पूरे पाकिस्तान में मोमेंटम चलाई उन्होंने इस हवाले से। एक अच्छी मूव थी लेकिन असम्बली में आकर उनको धड़ल्ले से बात करनी चाहिए थी। हमें तफसील से जवाब देना चाहिए था और ये कि जो 7 सवाल पूछे गए थे उनको भी दोहराना बहुत ज़रूरी था। मज़ीद जो 70 सवाल हैं उनमें से भी कुछ पेश करने बहुत ज़रूरी थे। तो मेरे ख़्याल से अगर वो ये कर रहे हैं कि बाइकआउट ख़त्म किया है तो सवालात तो पूछे जाने चाहिए। पार्लियामेंट के बाहर अगर आप 70 या 700 सवाल भी बना लें तो वो बाउंड नहीं होता है जवाब देने के। चाहिए था कि कल पार्लियामेंट में वज़ीर लीडर ऑफ अपोजिशन पहले तकरीर करते और अपने वो 7 सवालात अपनी तकरीर में करते तो फिर वज़ीर आज़म उसका जवाब देते। 70 सवाल है, ये भी ड्रामा है और मैं समझता रहा हूँ कि एक धोखा है, कौम के सामने झूठ है। पंजाब लीग्स का ड्रामा ख़त्म हो चुका है क्योंकि हर पार्टी में बड़े बड़े चोर तो बैठे हैं ना। पजामा लीग्स का ड्रामा ख़त्म हो चुका है। जमशेद दस्ती साहब की ये राय थी। मशहदी साहब, मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा क्योंकि आपने अभी अपोजिशन की इस कमेटी में शरीक भी नहीं हुए और अब अलहदगी का ऐलान किया है कि आप इसमें शामिल नहीं हैं। तो आखिर MQM क्या चाह रही है? क्या MQM कोई अपनी आज़ादाना हिकमत अमली के साथ वज़ीर आज़म का एहतसाब करेगी या इस मामले में कंट्रीब्यूट करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, हम तो एहतसाब चाह रहे हैं। वज़ीर आज़म का क्यों, सबका। ये हम सुनते रहे थे बचपन से, आपने भी सुना है सारी, ये तो रवायत है कि नदी बह रही है, सब अपने हाथ उसमें डालते हैं। करप्शन की नदी बह रही थी पाकिस्तान में, सब अपने हाथ डालते थे। बह रही है और सब उसमें डुबकी मार रहे हैं, जो कि मतलब कि हाईएस्ट पॉसिबल। तो इसमें तो सारे हमाम में तो सब एक जैसे निकले। इसमें कौन क्रुक, कौन गुड गाय, कौन बैड गाय, कौन ईमानदार, कौन बेईमान। अब वो तराजू को इंसाफ के साथ सबको, हम कहते हैं सबको। अब इन्होंने क्या किया है कि ये मूवमेंट एक इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ कर दिया जिसका नाम भी नहीं है, उसकी फैमिली का नाम है, मगर अपने तो इनके अपने नाम हैं।
पहले तो अपने नामों का जवाब देना, जिनके अपने नाम है। अगर मेरा नाम है तो आपकी फैमिली को तो मैं बाद में देख लूँगा, पहले तो मैं अपना दूँ, फिर अगर आपका नाम भी नहीं है तो फिर आपको एक टारगेट बनाना हमारी सोच में ये ठीक नहीं है। हम कहते हैं कि सब के सब का एहतसाब हो और हम इसको अपोज करते रहेंगे। हम इसको अपोजिशन के साथ अगर हम समझेंगे कि अपोजिशन सही तरह बात कर रही है, एहतजाज को ज़्यादा नहीं बाल लेके जा रही, जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही, खुदा न खास्ता डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को कोई ख़तरे में नहीं डाल रही, तो हम अपोजिशन का साथ देते रहेंगे। मगर हम इसके ये नहीं है कि हम कहते हैं कि सब छूट जाएं या कोई छूट जाए या नवाज शरीफ साहब छूट जाए, नहीं। हम कहते हैं कि एक आदमी को स्पेसिफिक ना बनाओ, इसको आप इंसाफ के साथ और इसको जो इसकी नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, जो इसकी नेचुरल एंड है, उसकी तरफ लेके जाओ। तो हम इसलिए हमने अपने आप को अलहदा किया है एज ए इंडिपेंडेंट अपोजिशन। हम अभी भी अपोजिशन में हैं बट इंडिपेंडेंट अपोजिशन। मगर वो जो TORs पहले थे जिसमें बज़ाहिर एक आदमी को निशाना बनाया गया, वो तो आप रिडंडेंट हो गए ना, वो तो आप वो रिडंडेंट है, मगर हम कमेटी में चले जाएंगे। हाँ, हम जाएंगे कमेटी में, आप कमेटी में जाएंगे। अगर अच्छी TOR बनाने में हम पूरा का पूरा भरपूर सबके साथ देंगे। हम कोशिश करेंगे कि कंसेंसस वाले पे आ जाएं, हम अपने रोल प्ले करेंगे। हम कोई स्पॉइलर के रोल में नहीं शामिल होंगे, हम स्पॉइलर के रोल में नहीं है। ठीक है। करीम ख्वाजा साहब, जरदारी साहब ने भी अचानक ही ऐलान कर दिया कि अपनी पार्टी के अंदर जो ऑफशोर लोग हैं उनकी मालूमात के लिए कोई तहकीकाती कमेटी बनाई जाए। तो वाकई पार्टी के क़यादत को नहीं मालूम कि उनके कितने लोगों की ऑफशोर कंपनियां हैं, या पार्टी क़यादत की अपनी बिल्कुल कोई कंपनियां नहीं हैं कि आप वो तहकीकाती कमेटी बना रहे हैं, अपने ख़िलाफ़ बना रहे हैं, किसके ख़िलाफ़ बना रहे हैं? ये तो आज न्यूज़ में चल रहा था कि इस तरह की खबर, अभी कल तक चीज़ें और वाज़ेह होगी। मगर बैकएफ ये जो अपोजिशन बनी है, जिसको फोर फ्रंट पर खुर्शीद शाह और एतजाज़ हसन बमें दूसरे पार्टी के दूसरे अपोजिशन पार्टीज़ के लोग हैं, वो इंटेक है और वो हम साथ चल रहे हैं। हम ये समझते हैं कि बिल्कुल ये 400 या 630 जने या 663-64 जने हैं, उन सब की तहकीकात होनी चाहिए, मगर सबसे पहले वज़ीर आज़म के ख़ानदान से होनी चाहिए, क्योंकि वो वज़ीर आज़म है और ये होनी भी चाहिए अखलाकी तौर पर भी। ये चीज़ें मतलब है सारी दुनिया में इसी तरह होता है। तो पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है वो ये कि जो जॉइंट अपोजिशन बनी है उसकी जो कमिटमेंट्स पीपल्स पार्टी ने की है, तो उस हिसाब से हम सोलो फ्लाइट नहीं लेंगे और हम चाहेंगे कि दूसरे भी सोलो फ्लाइट नहीं लें। हर एक की मर्ज़ी के रहे नहीं रहे, दैट इज़ अदर, मगर इस एहतियात के हिसाब से तो अभी वो इंटैक्ट है और इसमें कोई रद्द-बदल हमारी तरफ से नहीं आया है। मगर अपोजिशन के अंदर लगता है कि एक पेज पर आप लोग नहीं हैं। नहीं सर, उसका सर आप ये जो तासुर है, नहीं सर, क्यों ये तासुर सर ये है कि देखें, एक अपोजिशन इत्तेहाद है जिसमें 8 या 9 पार्टी थी, MQM ने तो आज छोड़ा है, मगर जो भी पार्टी थी, हमें जो पहले दिन जो इजलास हुआ आज से कुछ दिन पहले, उसमें एक कंसेंसस ये थी कि नवाज शरीफ मस्ट गो, मगर 2-3 पार्टीज ने कहा कि नहीं। तो एक कंसेंसस था कि नहीं बाबा, जब तक कंसेंसस नहीं बनता है किसी चीज़ में, वी विल मूव, सबको साथ लेकर चलेंगे। ये जो तकरीर वाला होना या न होना, ये जो भी पार्टीज़ थी वहाँ, उन्होंने जो कुछ कहा हमें वही करना था। कल आज खुर्शीद शाह ने भी यही कहा है कि मुझे लंबी स्पीच करनी थी, मगर शिरीन मज़ारी ने मुझे रोका और कहा कि भाई 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं। शिरीन मज़ारी की और कौन सी बातें आप मानते हैं? नहीं, कहने का मतलब है कि ये पार्टी के हिसाब से PTI की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह हमें वो चीज़ रखनी पड़ी। शेख रशीद का भी यही प्रेशर था, या दीगर हो सकता है और भी हो। तो पीपल्स पार्टी एहतियात के अंदर बड़ी सेंसिटिव रही है और कंसेंससली हम मूव करते हैं। तो इस हवाले से ये एहतियात इंटेक है और अपना ये सब पार्टी हम सब साथ हैं, तो स्लोली और कंसेंसस से मूव करेंगे। ठीक। बोस महमूद खान नियाज़ी साहब, आप जो हैं अपोजिशन के इत्तेहाद को देखकर सब पॉलिसियां बना रहे हैं या काम कर रहे हैं, या थोड़ी जिम्मेदारी आपकी अखलाकी तौर पे उन अवाम की तरफ भी है कि जो ये तवक्को कर रहे हैं कि अपोजिशन जो भी कहे, लेकिन कम से कम अवाम की तसल्ली के लिए तो आपको अपने आप को उन सवालों के जवाब देने चाहिए जो कहीं से भी उठ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھو ہم نے تو میاں صاحب نے جب جی الزام لگا کہ جی میاں صاحب کے بیٹوں کی آف شور کمپنی ہے تو میاں صاحب فوراً ٹی وی پہ اور قوم کو خطاب کیا اور اعتماد میں لیا کہ ہم اپنا احتساب کرانے کے لیے تیار ہیں. 3 دفعہ خطاب کر 3 دفعہ خطاب پڑھا, پہلی دفعہ صحیح نہیں ہوا, پھر دوسری دفعہ, پھر تیسری دفعہ. پھر حکومت کا حق ہوتا ہے, لیکن اپوزیشن نے کہا کہ ہمارے ٹی آرز پہ بات ہوگی, اس طرح کا احتساب ہوگا. پھر میاں صاحب نے یہ کہا کہ ٹی آرز ہم مل بیٹھ کے مناتے ہیں. تو نے کہا نہیں جی ہم تو ایسے نہیں, ہم تو مل بیٹھ کے نہیں, ہمارے جو ٹی آرز ہیں اپوزیشن کے اسی کے حساب سے احتساب ہوگا. اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے میاں صاحب کا احتساب ہونا چاہیے. میاں صاحب پھر انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ میں آئے. میاں صاحب کل پارلیمنٹ میں آئے, انہوں نے پوری بتائی اور کچھ مین کوشچن تھا کیونکہ آف شور کمپنی میں کاروبار کوئی غیر قانونی نہیں ہے, البتہ اس میں جو پیسہ لگایا گیا کہ اس پہ ٹیکس نہیں دیا گیا یا غیر قانونی طریقے سے باہر گیا ہے تو وہ قابل جرم ہے. تو میاں صاحب نے کہا اپنا جو الزام تھا اس کا مختصر جواب بھی دیا ہے اور ساتھ اسپیکر صاحب کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں کنسنسس ٹی یو آرز پہ تو تاکہ وہ سب کا احتساب کرے اس پہ. مگر نیز صاحب یہ کمیٹی لیکن اچھی بات یہ ہے, اچھی بات جن یہ ہے سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں پہ الزام ہے آف شور کمپنیوں کا, اس کمیٹی میں وہی ملزمان بیٹھ کے اپنے خلاف کیسے ٹی آرز بنائیں گے؟ اب تو سب کے نام آ گئے نا, سب کے یہ کیسے ٹی آرز بنیں گے, کون بنائے گا؟ اس تمام پارٹیز کے نمائندے ہوں گے, اس میں قانونی ماہرین بھی ہوں گے. اس میں اب ایک چیز ہے بیسیکلی ملزم پارٹیاں ہیں نا جو جن سیاسی جماعتوں پہ الزام ہے, جن کے قائدین پہ. تو ساری پارٹی تو ملزم نہیں ہے نا, تو اس میں ایسے بندے بیٹھ سکتے ہیں جو جن پہ الزام نہیں ہے, وہ تو مل بیٹھ کے بنا سکتے ہیں نا. قانون تو یہ پارلیمنٹ ہی بناتی ہے نا, یہ تو پوری ایک جمہوری نظام پہ ایک دھبا لگا ہے نا, تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے سارے مخلص ہیں. میاں صاحب تو پہلے ہی تھے, اسپیکر صاحب نے بھی کہا ہے اور آج خورشید صاحب نے اس پہ اگری کی ہے, شاہ محمود نے بھی اگری کی ہے, جماعت اسلامی کا بھی بیان ہے, مشرقی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھی چاہتی ہے کہ سب کے احتساب ہو, تو انشاءاللہ احتساب ہوگا. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ضرور ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جمہوریت پہ یہ نہ دبا لگ جائے کہ ساری کرپٹ ہوتے ہیں. انشاءاللہ احتساب تو ہوگا, لیکن یہ انشاءاللہ کتنا وقت ہوگا؟ انشاءاللہ جلدی ہوگا, جلدی ہوگا انشاءاللہ. اندازاً کوئی آپ کا کوئی ٹائم فریم ہوگا؟ ٹائم فریم نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں مہینہ 1.5 مہینے میں ٹی آرز بن جائیں گے اور پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے. سپریم کورٹ سے اچھا ٹی آرز مہینہ 1.5 مہینے میں بنیں گے؟ کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے نا, آپ کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے. آپ لوگوں کے سامنے یہ پہلے 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو اتنا ٹائم تو لگ گیا تھا, اس میں تھوڑا ٹائم تو لگ گیا تھا. ایک چھوٹی سی آج اپوزیشن جماعتوں کی حکمت عملی کے حوالے سے وزیر اعظم کے پارلیمنٹ سے خطاب کے بعد ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے ڈاکٹر عارف علوی, رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف سے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت سی سوال اٹھ رہے ہیں اپوزیشن کے اب اس اتحاد کے, تو پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اور دوسری جماعتوں کے درمیان کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ معاملات جلد از جلد جو ہے اور ایک پیج پر رہ کے طے کرنے ہیں؟ کوئی شکوک و شبہات؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کی کوشش رہے گی, اور اسی بات کو اکٹھا رکھنے کے لیے ہم نے جو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہمارا اپنی ڈیمانڈ تھی کہ پرائم منسٹر صاحب استعفیٰ دیں, اس سے بھی پاکستان تحریک انصاف پیچھے ہٹ گئی, کیونکہ ضروری ہے کہ پارلیمانی جمہوریت کے اندر لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی جائے. منیمم پولیٹیکل ایجنڈا یہ تھا کہ پیناما لیک کے حوالے سے تحقیقات ہو جائے, تو اسی کے اوپر چل رہے ہیں. تو جو جماعتیں ساتھ چلیں گی میرے خیال سے پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر پذیرائی ہوگی. پاکستان کا سب سے بڑا ایشو کرپشن ہے. اگر سیاسی جماعتیں اس کو قابل ذکر انداز سے اس کو کنفرنٹ نہیں کر سکتی تو وہ پبلک کے اندر اپنا مقام یقیناً ہوئیں گی. علوی صاحب, ایم کیو ایم تو آج ہی اس نے علیحدگی کا اعلان کیا ہے اس تمام اپوزیشن کی کانفرنسوں سے, اس بنیاد پر کہ تمام پارٹیاں جو ہیں پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں, اور خاص کر اب جبکہ عمران خان کی آف شور کمپنی کی بھی بات چل پڑی ہے تو طاہر مرشدی صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ احتساب سب کا اکٹھے ہونا چاہیے, کسی ایک فرد واحد کا نہیں ہونا چاہیے. تو اس معاملے میں اتفاق کیسے پیدا کیا جائے گا؟ بالکل صحیح بات ہے, مگر جس کے ہاتھ میں آپ خزانے کی تجوری دیں گے اس کو پہلے دیکھیں گے یا یہ باہر جو مختلف لوگ ہیں ان کو دیکھیں گے؟ یہ تو آپ قوم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جس کے ہاتھ میں تجوری ہے اس کو بھول جاؤ, سب کا احتساب کر لو, اس کو بھول جاؤ. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ پرائرٹی پرائم منسٹر صاحب کے پاس آ جائے, وہ ملک کے ذمہ دار ہیں, ملک کی عزت کے ذمہ دار ہیں. ملک کی بدنامی ہو رہی ہے. سینیٹ کے اندر جناب ایک سینیٹر نے کہا ہے کہ آپ ہمارے پاس ایڈ مانگنے آتے ہیں اور اپنے آپ جناب ٹیکس ایویژن کر رہے ہیں, اور آپ کی پرائم منسٹر صاحب کے متعلق کہا کہ آپ کی آف شور کمپنیز ہیں, تو اس کا باقی سب کا احتساب کر لیا جائے, پرائم منسٹر صاحب کو چھوڑ دیا جائے. میں سمجھتا ہوں سب کا احتساب ہونا چاہیے, پرائرٹیز طے کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مرشدی صاحب چاہیں
تو 1965 سے حساب کر لیں، احتساب کروا لیں، یا 1985 سے کروا لیں، جب سے کروائیں، مگر ایک جو پیناما لیکس کے الزامات آئے ہیں وہ ہم نے نہیں لگائے، وہ باہر سے آئے ہیں، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. احتساب کر لیں ان کا، جن کا نام آیا ہے پیناما لیکس میں، مگر پرائرٹائز کر لیں، یہ بے انتہا ضروری ہے. ٹھیک. اچھا علوی صاحب، یہ ابھی آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے بھی ایک بیان آیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے اندر ایک کمیٹی بنا رہے ہیں، پارٹی کے اندر جن اراکین کی آف شور کمپنیاں ہیں ان کی تحقیقات کے لیے. تو کیا یہ ایک اچھی مثال ہے جس پہ تحریک انصاف بھی کام کر سکتی ہے؟ میرے خیال سے جو ہر پارٹی کا اپنا طریقہ ہے کہ کس طرح سے کس چیزوں کو ہینڈل کریں. ہم نے بیٹھ کر، جہانگیر ترین صاحب نے، پیناما لیکس میں ان کا نام نہیں ہے، جہانگیر ترین صاحب نے خود یہ بات کہی کہ ان کے بیٹے کی آف شور کمپنی ہے، اور انہوں نے سارا اس کا پیسہ کہاں سے گیا، ٹیکس کا معاملہ. ہم صرف پرائم منسٹر صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی پراپرٹیز ہیں جن کا انکشاف ہوا ہے، جن کو ہم نے کاغذات دکھا دیے، پارلیمنٹ میں دکھا دیے، باہر دکھا دیے، کل میں نے ٹی وی پروگرام میں دکھا دیے کہ 93 سے لے کر 97 تک 2004 تک 5 آف شور 6 فلیٹ خریدے گئے. اس کا ٹریل بتا دیں. پرائم منسٹر صاحب نے تو اسمبلی میں غلط بیانی یہ کر دی کہ انہوں نے کہا جی جدہ کی ہم نے جب آئل ریفائنری بیچی ہے اس کے بعد یہ خریدے گئے، 2006 میں بیچی ہے، اور یہ ہم نے ڈاکیومنٹس داخل کر دیے کہ 1993 94 95 96 اور 2004 میں یہ فلیٹ خریدے گئے. تو لہٰذا یہ ہر پارٹی کے اعتبار سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے. پرائم منسٹر صاحب کو جواب دے دینا چاہیے. علوی صاحب، کیا تحریک انصاف بھی آصف علی زرداری صاحب کی طرح اپنی پارٹی کے اندر کوئی کمیٹی بنائے گی آف شور کمپنی مالکان کی تحقیقات؟ میرے خیال سے ہم خود دیکھ چکے ہیں، خان صاحب اور ہم سب لوگ بیٹھ کر جہانگیر صاحب کی سارے معاملات دیکھ چکے ہیں. نہیں، صرف جہانگیر صاحب کی بات نہیں ہو رہی، صرف جہانگیر صاحب کی بات نہیں ہو رہی، اب تو عمران خان صاحب کا بھی نام آیا، اس حوالے سے کوئی کمیٹی بنی ہے؟ میرے بھائی آپ نے کبھی لائسنس کی بندوق رکھی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، آپ سے سوال کر رہا ہوں. ہم تو ویسے بندوق نہیں رکھ سکتے. نہیں رکھی نا؟ اچھا، جس نے رکھی ہے اس کا، یعنی بندوق کا استعمال، لائسنس بندوق کا استعمال اگر قتل ہو جائے تو قتل از مور امپورٹنٹ، یا اس کے پاس بندوق ہے یار. بہرحال عمران خان نے اپنی پارٹی کے اندر وضاحت دی ہے اپنے لوگوں کو. جی دے دی، کل دے دیں گے، وہ پارلیمنٹ میں بھی دے دیں گے. پرائم منسٹر صاحب وضاحت دیں. عمران خان کا کوئی کنسرن نہیں ہے اس بات میں. ٹھیک ہے، پرائم منسٹر صاحب کی وضاحت. آپ ہمارے ساتھ ہیں، مرشدی صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں. اور سارے میڈیا والے بھی کنفیوز کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کا ایشو ہے. کیا ایشو ہے عمران خان صاحب کا؟ عمران خان صاحب کے پاس کون سی تجوری کی چابی ہے حکومت کے اعتبار سے؟ کب حکومت میں رہے، کب کرپشن کیا ہے؟ ان کی پارٹی کے پی کے میں تو حکومت میں ہے. ویسے علوی صاحب، کے پی کے میں تو آپ کی پارٹی حکومت میں ہے نا. عمران خان صاحب تو حکومت میں نہیں ہے یار، کیسے بات کر دی؟ اس کا مطلب میں بھی حکومت میں ہوں. ویسے تو پھر زرداری صاحب بھی حکومت میں نہیں ہے، سندھ کے حوالے سے ان پہ بھی بڑی تنقید کی جاتی ہے. زرداری صاحب حکومت میں رہے ہیں میرے بھائی، کنفیوز کر رہے ہیں آپ لوگوں کو. ابھی نہیں، زرداری صاحب حکومت میں رہے ہیں. ٹھیک. علوی صاحب ہمارے ساتھ رہے. مرشدی صاحب سے مرشدی صاحب وہ کہہ رہے ہیں جن کے پاس خزانے کی چابی ہے ان کا تو پہلے احتساب ہونا چاہیے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ سب کا احتساب ہو؟ یہ کیا منطق ہے؟ مجھے ایک بچپن کی، نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ سب کا انتصاب ہو. میں صرف پرائرٹی میں بتا جی پہلے وزیر اعظم. جی پہلے وزیر اعظم. میرے کو ایک بچپن کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ لیٹ ہی ہو از وداؤٹ سن کاسٹ دی فرسٹ اسٹون. جس نے خود گناہ نہیں کیا وہ پہلا پتھر پھینکے. یہ مجھے یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے. آف شور کمپنی کھولنا گناہ ہے کیا؟ کرپشن کا پیسہ گناہ ہے. مرشدی صاحب کرپشن کی بات ہو رہی ہے. مرشدی صاحب بات پوری کر لیں. علوی صاحب، مرشدی صاحب ذرا بات پوری کر لیں پھر آپ پہ آتے ہیں. جی مرشدی صاحب. بالکل، میں اپنے ڈاکٹر صاحب سے 1,000,000% اگری کرتا ہوں کہ کرپشن اور کرپشن کے خلاف میں زندگی بھر بولتا رہا ہوں. کرپشن کسی طرح بھی ٹالریٹ نہیں کر سکتے. اگر کوئی خوبصورت آدمی کرتا ہے تو وہ بھی کرپٹ ہے، تو وہ بھی اس کو وہی پنشمنٹ ملے گی جو کہ ایک بدصورت آدمی اگر کرپشن کرتا ہے تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی خوبصورتی کا معیار کیا ہے. بیوٹی ان دی آئی آف دا بیہولڈر. ٹھیک ہے، مگر سب کو آپ ایک جیسا ٹریٹ کریں. یہ نہیں کہ میں دودھ وائٹ پاک صاف ہوں اور آپ جو ہیں آپ بلیک ہیں پہلے سے، تو آپ نے اپنے آپ کو وائٹ کیسے کرو گے بلیک سے؟ بلیک سے وائٹ نہیں ہوتا آدمی، وائٹ سے بلیک ہو جائے گا. مگر اس لیے انصاف ہونا چاہیے، کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے.
کا ڈیو پروسیس آف لا ہونا چاہیے, آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, اور ان اکارڈنس ود دا لا ہونا چاہیے ہر چیز کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹارٹ وزیر اعظم کے اہل خانہ نہیں, سے کر لیں. سٹارٹ سب پہ کرے نا, کیوں ایک آدمی یہ کہیں سے ایک تو سٹارٹ آدمی ہوتا ہے نا اگر تو صاحب. ایک آدمی اس کو کرے گا وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو پھر پرائم منسٹر سے سٹارٹ کر دے. اگر ایک آرگنائزیشن کرے گی, ایک کمیشن کرے گی, تو وہ تو پھر سب پہ سٹارٹ کرے گا. وہ تو اس کی مرضی ہے کس سے سب کے سٹارٹ کریں. کاغذ منگواؤ کٹھے منگواؤ, سب کی بینک اسٹیٹمنٹ منگواؤ کٹھے منگواؤ, تو وہ ٹھیک ہے. چھان بین میں ٹھیک ہے, مشتی چھان بین میں پرائم منسٹر پہلے فرسٹ آ جائے, اس پہ مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ کرپٹ ہے تو اس کو بھی میں کہتا ہوں اتنا ہی پنش کرو جو کہ دوسرا آدمی ہے. اچھا مجھے بتائیے کتنا بڑا ہے. اختلاف ہے یہ جو معاملہ ہے تحریک انصاف کا اور آپ کی جو پوزیشن ہے, کیا ان اختلافات کے ہوتے ہوئے اپوزیشن کوئی ٹی او آرز پہ متفق ہو جائے گی؟ نہیں, وہ تو آپ نے کل دیکھ لیا. میرے جیسے ٹوٹا پوٹا آدمی, آپ یہ دونوں میرے ساتھی ہیں سینٹ میں, ہمیں موقع ملتا ہے بولنے کا تو ہم کھڑے ہو کے جو کچھ بھی ہماری عقل کہتی ہے ہم کہہ جاتے ہیں. کل اتنا بڑا موقع ملا اپوزیشن کو, کیا ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں تھا؟ کیا وہ کچھ ان کو کنفرنٹ نہیں کر سکتے تھے؟ کہا ان کو اسی وقت جواب نہیں دے سکتے تھے؟ کیا ان کے پاس کوئی ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی بھی فیکٹس اینڈ فگرز کلیکٹ نہیں کیے ہوئے تھے؟ پرائم منسٹر کی سپیچ ٹھیک تھی, دھیمی سپیچ تھی, کوئی خاص کسی کو انہوں نے انوئی نہیں کیا, ایک دو طنز مارے اپوزیشن پہ, باقی انہوں نے فیکٹس اینڈ فگرز کہ میں امیر آدمی ہوں, میں امیر تھا, میں امیر رہوں گا, مطلب ٹھیک ہے. انہوں نے تو کوئی نہ کوئی ہوم ورک کر کے آئے تھے نا, ہمیں پتا تھا نا کہ انہوں نے اسمبلی میں آنا ہے, اپوزیشن کو پتا تھا نا کہ اپوزیشن کو جواب دینا. They missed the opportunity, they missed the bus. یا تو انہوں نے جان کے کی ہے کہ they have no intention whatsoever. کس نے جان کے کی؟ اپوزیشن نے, مطلب تحریک انصاف نے یا پیپل پارٹی؟ دونوں نے. دونوں کے بغیر تو نہیں نا, ایک تو کھڑا ہو سکتا تھا نا, دوسرا نہیں تو ایک تو کھڑا ہو سکتا. ویسے کوئکلی الوی صاحب کیوں آپ لوگوں نے ایسا کیا؟ نہیں, یہ تو الوی صاحب جو اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ جی ایک اپرچونٹی, اس قسم کی اپرچونٹی فار اچھی اپوزیشن, اسٹرانگ اپوزیشن کو, جس کے ساتھ پوری پاکستان کی عوام بھی ہے اس وقت پوری عوام بھی اپوزیشن کے ساتھ ہے. اس نے کیوں نہیں, جو کہ رائٹ فورم ہے, باہر فورم نہیں ہے, پارلیمنٹ کے اندر باہر نہ لائیں اس معاملے کو. باہر آپ سسٹم کو آپ نقصان دے سکیں گے, جمہوریت کو آپ نقصان دے سکیں گے, آپ اپنی سسٹم کو اندر ہی کرو, پارلیمنٹ کے اندر. کل آ رہے ہیں نا اسمبلی میں, کل آ رہے ہیں نا, یہ اور بات ہے کہ وزیر اعظم شاید اسمبلی میں نہ ہو, کل اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ علی صاحب وہ کہتے ہیں جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے وہ منہ کے اوپر جو کہہ دو گے وہی ہوتا ہے اس کا. علی صاحب یہ موقع وہ ہے جو لڑائی کے بعد شاید آپ کو یاد آ رہا ہے. جی پھر مار دیں گے ہم. وہی نا, وہ کہہ رہے پھر اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے جب لڑائی کے بعد یاد آئے, ہوا میں چلا جائے گا. یہ تو زیادتی ہے, یہ زیادتی ہے. میں ان کے منہ یہ کہوں کہ یہ اپنے منہ پر مار لیں, یہ زیادتی ہے زبان کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مکے کی تجویز دیتے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب پرائم منسٹر ہیں, پرائم منسٹر صاحب اسمبلی کے ممبر ہیں, پرائم منسٹر صاحب اخبار پڑھتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب ٹی وی دیکھتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کو کل کی تقریروں کا خلاصہ مل جائے گا. آپ ویسٹ کر رہے ہیں اپنا ٹائم اور لوگوں کا ٹائم. اصل ایشو کرپشن ہے, اصل ایشو تحقیقات ہونی چاہیے. آج خان صاحب نے بات نہیں کی, کل کر لیں گے, اتنی کوئی بڑی ڈیلے کی بات نہیں. دیٹ از ناٹ دا ایشو. ایشو اس ملک کے کرپشن کا ہے میرے بھائی, ایشو اس ملک کی تباہ کاری کا ہے, ایشو اس بات کا ہے کہ دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے, ایشو اس بات کا ہے کہ غریب کے اوپر کچھ خرچ نہیں ہو رہا. دبئی, ملیشیا, سوئس بینکس کے اندر اور پیناما کے اندر یہ سب باہر جا رہا ہے. اس پر آپ بحث کریں کہ آج کیوں نہیں کہا, کل کیوں نہیں کہا, 1 گھنٹے پہلے کیوں نہیں کہا. یہ ہم خواجہ صاحب سے پوچھتے ہیں. الوی صاحب ہم واپس آئیں گے آپ کے, آپ واپس آتے ہیں. خواجہ صاحب اصل ایشو کرپشن ہے, بات تو ٹھیک ہے. راجد شریف صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ کرپشن کے خاتمے کے بغیر دہشت گردی کی جنگ نہیں جیتی جا سکتی, اور اس وقت تحریک انصاف نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا. اور وہ جنرل صاحب کا بیان سندھ کے حوالے, سندھ کے کنٹیکسٹ میں تھا اور تناظر میں تھا. تو کیا یہ وہی کرپشن ہے کہ جس کے خاتمے کے بغیر دہشت گردی کی جنگ نہیں جیتی جا سکتی, یا یہ پاناما والی کرپشن تھوڑا وکری ٹائپ کی ہے؟ دیکھیں, پاناما کی کرپشن جو ایشو ہے وہ انٹرنیشنل پریس کے تھرو ہم تک پہنچا, پر آج کا جو پروگرام ہے وہ کل والے ایونٹ یا اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. میں اس میں ایک اور بات ایک لائن کی یا آدھی لائن کی کہہ دوں کہ کرپشن کے خلاف بالکل ہونا چاہیے, اور یہ پارلیمان کو کچھ دن پہلے
رضا ربانی کی اسٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے، اور ہمارے دور میں ہم ایک قانون سازی کرنے والے تھے، نون والوں نے مخالفت کی، جس میں جنرل ججز اور ایوری سیکشن آف دا پاپولیشن ہو. وہ قانون سازی ابھی بھی نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں پڑی ہے. اور اگر پھر جو میاں صاحب نے کل کہا، اس سے پہلے رضا ربانی کہہ چکے کہ اس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے. مگر مجھے ایک چیز کا افسوس ہو رہا ہے جو میں ابھی ذکر کروں گا، کہ بالکل کرپشن کے ہم خلاف ہے، ہونا چاہیے، مگر اس کرپشن کی آواز میں ٹیررسٹ جو ہے خاموشی سے بیٹھ گئے ہیں. ٹیررسٹوں کا کوئی ذکر نہیں آ رہا ہے. اسٹیٹ ایکٹر، نان اسٹیٹ، سیکریٹیرین، لنگول، دوسرے ٹیررسٹ وہ کہاں گئے؟ اب صرف کرپشن کی بات ہو رہی ہے. دہشت گردوں کو سیف ہیون مل گئے. لگتا ہے دہشت گردوں نے بھی بائیک آؤٹ کر دی ہے. مگر اس کرپشن میں دہشت گردوں کو سیفٹی ملی، سیکورٹی ملی. اب یہ سوچنا ہے قوم کو کہ ٹھیک ہے کرپشن بالکل اس کے خلاف ہونا چاہیے، مگر جو اصل جو ہدف تھا وہ تھا ٹیررزم. لیکن علی صاحب تو کہہ رہے ہیں اصل مسئلہ کرپشن ہے. نہیں ہے، دونوں چیزیں ہیں، کوئی کم یا زیادہ نہیں، مگر پاکستان کا ہمارے حساب سے فرسٹ ایشو از ٹیررزم. اچھا. اور کرپشن بھی ہے، دونوں کو کم، ایک ہی سکے کے دونوں ہیں، مگر کرپشن کہہ کر ٹیررسٹوں کو پناہ نہیں دی جائے جو دی جا رہی ہے. جی غوث محمد خان نیائی صاحب، کرپشن بڑا معاملہ ہے یا دہشت گردی؟ دونوں بڑے مسئلے ہیں. پہلے ترجیح کی بنیاد پہ آپ کس کو ایڈریس کرنا چاہیں گے؟ پاکستان کے مسئلے دو بڑے ہیں، کرپشن اور دہشت گردی، اور اس کے بعد انرجی کرائسس. اگر دونوں یہ سارے حل ہو جائیں تو پاکستان ایک جنت کا نمونہ بن سکتا ہے. اور میں بھی، میرے دوست کہہ رہے تھے پی ٹی آئی والے کہ جی احتساب وزیر اعظم سے شروع ہونا چاہیے، تو وزیر اعظم صاحب نے تو اپنے آپ کو پارلیمنٹ پیش کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس پیش کر دیے ہیں. اور جو ڈاکومنٹ جو پیش کیے ہیں وہ ایک قانون کا مطلب ایک ریکارڈ کا حصہ بن گئے ہیں. عمران خان سے جو باہر لہرا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آنا یہ کوئی احسان ہے پارلیمنٹ پہ؟ احسان نہیں، میں جو ڈاکومنٹس پیش کیے ان کی پیش کرنے سے کیا مراد ہے کہ آپ جی یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا کاروبار ہے، اس میں آپ اس کو انالائز کریں، اس میں کہاں کرپشن ہے، کہاں. صاحب ہنس رہے ہیں آپ کی اس بات پہ. ان کو چونکہ ان پر جواب نہیں ہے تو ان سے ہنسنا ہی ہے. ان کو میں بتاتا ہوں، کوئی جواب انہوں نے انہوں نے مے فیئر کی جائیدادوں کا کوئی دیا کاغذ نہیں دیا. انہوں نے کسی جائیداد کا، انہوں نے جناب ٹی آرز بناؤ نا تو اس پہ آؤ، اپنے آپ کو پیش کرو. ہم نے پیش کر دیا. آپ مجھے بولنے دیں، میں بات کر لوں. ایک تو یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ایشو ہے یا دہشت گردی، یہ سارے ایشوز ہیں. یہ خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی بڑا ایشو ہے. بڑا یا چھوٹا، میں کہتا ہوں آج دہشت گردی پر آج بات کریں تو ہم دہشت گردی پر کریں گے. اس وقت کوئی آدمی کہے کہ آپ کرپشن کو بھول گئے تو میں کہوں گا نہیں، کرپشن از آلسو این ایشو. آج آپ کا موضوع کرپشن ہے، کرپشن پر بات کر لیں. کل آپ دہشت گردی پر بات کیجیے گا، اس پر بھی آپ سب لوگ اپنی رائے دے دیں گے. لہٰذا کون سا بڑا کون سا چھوٹا از irrelevant. مجھے تکلیف دونوں سے ہے اور بڑی سخت تکلیف ہے. لہٰذا کوئی 19-20 ہوگا، ہونے دیں یار، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. دوسرے یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کاغذات دیے، انہوں نے تصویریں دی کہ 1972 کے اندر جناب وہاں پر ہم نے یہ مل کھولی تھی. علی صاحب معذرت، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک کے بعد آپ کی اتحاد کے مستقبل کی، جو کہ ٹی او آرز کے معاملے پہ سامنے اب دکھائی دے رہا ہے. ایم کیو ایم نے کچھ دیر پہلے ہی اس اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے احتساب سب کا ہونا چاہیے، کسی فرد واحد سے اس کا آغاز نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں مظہر عباس، سینئر جرنلسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں. مظہر عباس صاحب بہت شکریہ. ہمیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا یہ اپوزیشن جو ہے اسی طریقے سے اس میں اتفاق رائے ہو جائے گا ٹی او آرز پہ، یہ متحد رہیں گے، یا پھر کچھ معاملہ مشکل ہو جائے گا اپوزیشن کا؟ متی میرا خیال ہے جو سچویشن آج سے 2 دن پہلے تھی، اس صورتحال میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے. اپوزیشن نے ایک رد عمل ظاہر کیا، بائیکاٹ کر دیا، لیکن پھر اپوزیشن کے اندر اس بات پہ میرا خیال ہے کافی جو ہے وہ بحث مباحثہ ہوا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہوا ہے یہ درست تھا یا نہیں تھا، اور ہمیں ادھر ہی جواب دینا چاہیے تھا. کیونکہ وزیر اعظم کی جو تقریر تھی اس سے اختلاف ضرور کیا جا سکتا ہے، اور بہت سے سوالات کے انہوں نے جواب بے شک نہیں دیے ہوں، لیکن انہوں نے اپنی تئیں جو ہے وہ ایک سارے فیکٹ فگرز رکھے ہیں جس سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اور بہت سے سوالات انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سے سوالات کے جواب وہ کمیشن جب بنے گا اس میں دیں گے. اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی اہم ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم نے ایک پوزیشن لی. ایم کیو ایم نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے رات کو یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو
بھی ان پہ الزام ہے تو عمران خان صاحب کو بھی پارٹی کی صدارت چھوڑ دینی چاہیے. یہ میرا خیال ہے اسٹارٹ تھا پرابلم کا. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ متحدہ اپوزیشن کے صبح ہوتے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے. لیکن اس کے بعد اپوزیشن کا رویہ تبدیل ہوتا گیا. آپ نے دیکھا کہ خورشید شاہ اور شاہ محمود قریشی نے جا کے اسپیکر سے ملاقات کی. انہوں نے جو نواز شریف نے پارلیمنٹری کمیٹی کی تجویز اسپیکر کو دی تھی, اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس تجویز کو مان لیا. اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب سے جو رابطہ ہوا ہے اس میں بھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. اور اس کے پیرالل ایک اور ڈیولپمنٹ متی ہو رہی ہے, اور وہ یہ کہ الیکٹورل ریفارمز پہ اتفاق رائے ہو گیا ہے. اور کل اسحاق ڈار صاحب الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے اسمبلی کو بریف بھی کریں گے, اور اس پہ پی ٹی آئی بھی شامل ہے, پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, دیگر سیاسی جماعتیں بھی. اور اس میں اتفاق رائے سے الیکٹورل ریفارمز 22ویں ترمیم پر اتفاق ہو گیا ہے. تو ایک ایسے ماحول میں جہاں ایک طرف نواز شریف اور عمران خان ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا رہے, بات نہیں کر رہے, ان کی جماعتیں جو ہیں وہ بعض امپورٹنٹ ایشوز پہ جو ڈیموکریسی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں اس پہ اتفاق رائے پیدا کر رہی ہے. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ٹرمز آف ریفرنس پر بھی اتفاق رائے ہو جائے گا. انہوں نے 70 سوال ضرور رکھے ہیں, لیکن وہ ایک پریشر ٹیکسس کے طور پہ ہے, اور لگتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں اپوزیشن کی مان لی جائیں گی اور کچھ حکومت کی مان لی جائیں گی. مظہر صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو آپ نے کہا کچھ مثبت چیزیں ہو رہی ہیں, اتفاق رائے بھی ہو رہا ہے, یہ اتفاق تو ہو رہا ہے مگر کیا احتساب بھی ہو پائے گا؟ دیکھیں یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے, اور اس میں جب کچھ لوگوں نے یہ تجویز دی کہ ساؤتھ افریقن ماڈل اڈاپٹ کیا جائے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا, دیکھیں وہ بہت ہی مشکل صورتحال تھی. پاکستان تو صورتحال سے گزرا نہیں ہے جس پہ نیلسن مینڈیلا اور ساؤتھ افریقن بلیک گزرے ہیں. اور اس میں نیلسن مینڈیلا کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا, اور اس میں لوگوں مظہر صاحب سوری آپ کو میں قطع کلامی معاف, مگر یہ ایک لانگ ٹرم احتساب کے میکینزم کی شاید آپ بات کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ پاناما کے حوالے سے جو الزامات آئے ہیں اس معاملے پہ کوئی احتساب آئندہ چند ماہ میں منطقی انجام تک ہو سکے گا؟ مجھے مشکل لگ رہا ہے. مجھے مشکل اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ جتنی بھی چاہے اپوزیشن ہو, گورنمنٹ ہو, سیاستدان ہوں, بیوروکریٹس ہوں, جنرلز ہوں, ان سب کا لگتا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس معاشرے کو تو اس میں یہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ باتیں پردے میں رہنے دو. کچھ تھوڑی سی فیس سیونگ کے طور پہ ضرور کچھ چیزیں ہوں گی, کچھ چیزیں ضرور ریفارمز کے طور پہ آئیں گی, لیکن جہاں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو آٹونومس کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے, جہاں ایف بی آر کو کوئی خود مختاری دینے کو تیار نہیں ہے, جہاں جوڈیشری کا یہ حال ہے کہ جوڈیشری لاہور ہائی کورٹ کے جج جن کا نام آف شور کمپنی میں آیا ہے ان سے سوال تک نہیں کر رہی, جہاں سپریم جوڈیشل کونسل اس حوالے سے ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو نوٹس جاری ہو چکا ہے سپریم جوڈیشل کونسل سے, یہ کچھ ذرائع کی خبر ہے. لیکن دیکھیں یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے, اس کی ضرور کوئی ریشنل ضرور ہوگا, لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی رپورٹنگ کیوں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. مظہر صاحب مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی امید نہیں ہے کہ پاناما لیکس جو بہت زیادہ امید نہیں ہے. جی, یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ پرنالا نہیں بنے گا یہ لیکس. مجھے دیکھیں اس ملک میں پولیٹکس اتنی انسرٹن رہتی ہے, اس ملک میں اب نظریاتی سیاست نہیں بلکہ کاروباری سیاست ہو رہی ہے. نظریاتی سیاست کا دور ختم ہو گیا, تو کاروباری سیاست میں تو کمپرومائزز زیادہ ہوتے ہیں, پرنسپل جو ہے وہ بہت کم آتے ہیں, اور وہ یقینی طور پہ کمپرومائزز جو ہیں شاید سیاسی جماعتوں اور سیاسی نظام کے تو مفاد میں ہوں مگر شاید ان عوام کے مفاد میں نہیں, ان کی جیب سے ٹیکس کے لیے پیسہ نکلتا ہے. بہت شکریہ مظہر عباس, آپ نے ہمیں وقت دیا تھا. مرشدی صاحب یہ تو اتنا کوئی امید افزا صورتحال نہیں لگتی جیسے کہ مظہر عباس بھی کہہ رہے ہیں, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں وہ تو میرے دماغ کی باتیں کر رہے تھے, میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اس کا کوئی حل ہوگا. تو نہیں یہ بات آپ عوام کو بتائیں نا جن سے آپ ووٹ لے کے آئے ہیں کہ ان کے ٹیکس کا پیسہ اگر یہاں سے ناجائز طریقے سے باہر گیا ہے تو آپ عوام کو بتائیں کہ پھر کچھ نہیں ہو سکتا اب اس بارے میں کہیں آپ عوام. اس لیے نہیں ہو سکتا, میں آپ کو بتاؤں نا کہ 3 بڑی پارٹی ہیں اس میں جو کہ لیڈ کرتی ہے, باقی ہم لوگ ہیں شور مچانے والے, مار کھانے والے, سائڈ پہ پھینک دینے والے,
پھینکوانے والے وہ ہم لوگ چھوٹی پارٹیز کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے. ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ نہ ہمارے پاس ووٹ ہے, نہ ہمارے پاس وہ کلاؤٹ ہے. آواز تو بلند کر سکتے ہیں. آواز ہم بلند کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہم اپنی اپوزیشن کا رول پلے کریں گے اور کرتے رہیں گے, آخر تک کرتے رہیں گے. مگر اگر یہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز جو کہ مین پولیٹیکل پارٹیز اور مین اسٹرینتھ آف مینڈیٹ آف دی پیپل آف پاکستان ہے, اگر یہ آپس میں کمپرومائز کر لیں, گیو اینڈ ٹیک کر لیں, اور آپس میں یہ سوچ لیں کہ جی ہم ہی ڈوب رہے ہیں, تو پھر باقی عوام کیا کرے گی, ہم کیا, پاکستان کیا کرے گا, اور ٹیکس پیئر کیا کرے گا. گیو اینڈ ٹیک تو ایم کیو ایم بھی بہت کرتی رہی ہے. نہیں, وہ تو مشرف دور میں کیا ہوتا رہا ہے, ہر دور میں حکومت میں تو رہے ہیں آپ, گیو اینڈ ٹیک تو ہوتی رہی ہے. نہیں, مشرف دور نہیں تھا. ہم لوگ وی ور دی اونلی پارٹی جس نے مشرف کو اپوز کیا تھا. آپ بھول جاتے ہیں, ہسٹری بھول جاتے ہیں. ہم لوگوں نے لوکل باڈی الیکشن بائیکاٹ کی تھی کیونکہ وہ انڈر ڈکٹیٹر تھی. ہم نے جوائن کیا تھا جب سویلین گورنمنٹ آئی تھی. صحیح, جب جمالی صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی اس وقت ہم نے جوائن کیا تھا. جیسے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہے اس طرح ہم نے کیا تھا, نہ کچھ گیو کیا تھا, نہ کچھ ٹیک کیا تھا, باقی اس طرح تھا. خواجہ صاحب, اگر یہ واقعی یہ سنجیدہ احتساب کی ایک کوشش ہے یہ اپوزیشن پارٹیوں کی, یا یہ 2018 کی انتخابی مہم ہے جو آپ لوگ اور تحریک انصاف چلا رہے ہیں؟ دیکھیں, پاناما لیگ ہم نے تو کریٹ نہیں کی ہے, یہ نیچرل فینومینا نیوز پیپرز میں آیا, اب اس میں نام آ گیا, آپ تو مجبوری میں آگے پھنس گئے بیچ میں آپ لوگ. دیکھیں, ہم جو کہہ رہے ہیں سب کا احتساب ہو تو اس میں پرائم منسٹر سے سٹارٹ ہوگا, اس میں جو بھی لوگ آئیں گے. آپ یہ جو مسکرا کے کہہ رہے ہیں نا, لگ رہا ہے کہ 2018 تک نہیں ہونے والا. نہیں, دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. اگر گورنمنٹ سچائی کرے تو یہ 1 مہینے کا کام ہے. ہندوستان میں بھی تو ہو گیا نا, اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی ہو گیا. ان کو چاہیے کہ ایک بین الاقوامی فرم بٹھائیں, ٹی آر اوز بنائیں اور وہ ٹریل آف منی بتا دیں, بات ختم. ہندوستان میں تو ٹی او آرز پہ کسی اپوزیشن نے احتجاج نہیں کیا, نہ اپنا ٹی او آر دی ہے. وہاں پہ تو گورنمنٹ نے کام شروع کیا انویسٹیگیٹ. دیکھیں, وہ اس لیے کہ وہاں اسٹیبل ڈیموکریسی ہے, قانون ہے. یہاں اسٹیبل ڈیموکریسی نہیں ہے, ہر آدمی ڈر رہا ہے یار, پتہ نہیں کوئی آسمانی قوت آ جائے, بلیک پاورز آ جائے. آپ بھی ڈر رہے ہیں؟ نہیں, ہم ڈر رہے نہیں ہیں, ہم ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کہ پارلیمنٹ سوورن سپریم ہو, پاکستان کو بچانا ہے تو یہ پارلیمنٹ بچا سکتی ہے. ہم اس چیز کے قائل ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ قانون سازی ہو اور یہ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے. آپ کی پارٹی کوئی ٹائم فریم تجویز کرے گی؟ بالکل, ہم کہیں گے یہ اگر ٹی آر اوز بن جاتے ہیں تو 1 مہینے کا کام ہے. ٹی آر اوز بن جاتے ہیں, جو ہم چیز چاہتے ہیں, مثال کے طور ٹریل آف منی کے لیے. آپ ٹائم فریم دیں گے ٹی او آرز میں؟ ڈیفینیٹلی. کتنا ٹائم فریم دیں گے؟ نہیں, دیکھیں, اس میں جو بھی ہوگا, جو پارٹیز ہیں ان سے کنسلٹیشن کی جائے گی, ایم کیو ایم سے بھی کی جائے گی, دیگر پارٹیوں سے بھی کی جائے گی, اور جو کنسنسس بنے گا اس میں 1 مہینہ ہو, 3 مہینہ ہو, 2 مہینہ ہو. بالکل. ایم کیو ایم والے تو کہہ رہے ہیں ہم سے کوئی مطلب یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن واپس آ جاتی ہے. سال ملے تھے, اور اس میں کیا ڈفرنس تھا اور ادھر کیا ڈفرنس ہے. آپ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کسی کے بینک اکاؤنٹ میں فارن کنٹریز میں جائیں. کوئی آپ کو کسی بینک اکاؤنٹ میں جانے نہیں دے گا, کوئی آپ کو ٹریل فالو نہیں کرے. کوشش کر سکتے ہیں مگر نہیں جانے دے گا, قانون ہے. تو دنیا کے قانون ہے, یہ دنیا کے قانون کے ساتھ کمپنیز بنتی ہیں, یہ دنیا کے قانون کے ساتھ یہ کمپنیز بنتی ہیں. ادروائز یہ نہ ہو, اگر پوری امریکہ نہ چاہے تو انگلینڈ نہ چاہے تو یورپ نہ چاہے تو آف شور کمپنی بن سکتی ہے. وہ انہوں نے خود بنائی ہوئی ہے, ان کے قانون میں یہ چیزیں ہیں. جیسے صاحب, آپ تو یہ بات مانتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے ابھی تک مکمل معلومات فراہم نہیں کی, یہ تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں, کیونکہ جو معلومات دینی وہ کمیشن کے سامنے دیں گے نا, وہ پارلیمنٹ کے سامنے تو ثبوت دینے کے مجھے وہ نہیں ہے. انہوں نے بیان تو دے سکتے ہیں لیکن ثبوت تو وہ کمیشن کے سامنے دیں گے. تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ کمیشن کا انتظار کرنے کی بجائے ایک منتخب وزیر اعظم رضاکارانہ طور پہ وہ تمام ثبوت عوام کے سامنے رکھتے, خاص کر ایک ایسے ماحول میں جب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ منطقی انجام تک تحقیقات نہیں پہنچے گی؟ تو کیا یہ اخلاقی طور پہ بہتر نہیں تھا کہ وہ ثبوت بھی سب رکھ دیں کہ یار یہ لیں, جو دیکھنا ہے دیکھ لیں, کمیشن بھی آئے گا تو اس کو بھی دے دیں گے؟ نہیں, کل جو وزیر اعظم صاحب نے ڈاکومنٹس پیش کیے ہیں, مین پہ یہی الزام تھا نا کہ یہ پیسہ کیا ڈاکومنٹس پیش کیے کل پیش کیا آپ نے؟ جو تصویریں ہیں انہوں نے تصویروں کے علاوہ ڈاکومنٹس پیش کیے کہ یہ میں نے اس طرح 20 سال کا ٹیکس ہے اور اس طرح یہ میری کمپنی ادھر بنی, اس کا ریکارڈ ہے, یہ لندن میں ہماری پراپرٹی, اس کا یہ ریکارڈ ہے. وہ سارا پیش کر دیا, سارا پیش کر دیا, اسپیکر کو دیا. اور وہ ایک
اور وہ جو اسمبلی میں جو کارروائی ہوتی ہے وہ ایک ریکارڈ، میری بات سنیں نا، میری بات سنیں، ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے اور وہ ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے. اس کے علاوہ جو چیز کمیشن مانگے گا ہم وہ رپورٹ دیں گے. 93-94 میں کوئی پیسہ انہوں نے نہیں دیا، ٹیکس 1 آپ روپیہ. 7 سوالوں کے جواب آپ لوگوں نے کیوں نہیں دیے ایک ایک کر کے؟ کتنا مشکل کام تھا یہ. اسمبلی میں بات کرنے کا مطلب آپ کی لڑائی آپ نے اپوزیشن کو مطمئن کرنا ہے یا عوام کو؟ مجھے یہ بتائیں. میری بات سنیں، آپ پہلے اس بات کا جواب دیں کہ وزیر اعظم نے اپوزیشن کو مطمئن کرنا ہے یا عوام کو، یہ بتائیں. عوام کو مطمئن کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اگر عوام کو مطمئن کرنا تھا تو پھر آپ کم از کم عوام کے سامنے سارے ثبوت عوام کے سامنے جو پھر کمیشن پہ جو بنے گا تو اس کے سامنے پیش کریں گے. اور کل جو اسمبلی میں میری بات سنیں، اسمبلی میں بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، کوشچن پوچھنے کا طریقہ ہوتا ہے. اپوزیشن اپنے کوشچن جمع کرائے، ہمیشہ کوشچن آور ہوتا ہے، اس پورے کوشچن کیے جاتے ہیں، پھر متعلقہ وزیر یا وزیر اعظم جواب دیتے ہیں. تو یہ کوشچن جمع کرائے اسمبلی میں، پورے جواب دیں گے. ایسے ہوا میں کرتے ہیں نا، مطلب یہ سنسیئر نہیں ہے. یہ بھی سنسیئر نہیں ہے سنسیئر. یہ تو حکومت کہہ رہی ہے آپ سنسیئر نہیں. ہم تو اپنے احتساب کرانے کے اختیار میں پیش کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے کوئی پہلے وزیر صاحب نے ایک کمیشن بنایا، وہ نہیں، پھر کہا جی چیف جسٹس صاحب اس سے بڑائی کہ پھر نیازی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے کیا پیش کرنا ہے عوام کے سامنے، کیونکہ اپوزیشن صحیح سوال نہیں کر رہی. آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ کیا عوام کو چاہیے بتانا ہے؟ آپ نے بات کی، آپ اپوزیشن کے سوالوں کا انتظار کر رہے ہیں یا عوام کے سوالوں؟ آپ نے بات کی اپوزیشن کی یا عوام کی، ٹھیک ہے نا. اگر اپوزیشن نے سوال پوچھنے ہیں تو اسپیکر کے پاس کوشچن جمع کرائے، کوشچن آور میں جواب دیں گے. چلیں اچھا مجھے یہ بتا دیں نیاز صاحب، آخر میں ٹائم ختم ہو گیا ہے، کوئی امید ہے کہ یہ منطقی انجام تک پہنچ جائے گی ایز اے سیاستدان؟ انشاءاللہ امید ہے، انشاءاللہ کم از کم وزیر اعظم اپنے آپ کو کلیفائی. خواجہ صاحب کو امید ہے کوئی ہو جائے گا 2-3؟ ہم کوشش کریں گے مگر میاں صاحب جواب نہیں دے سکیں گے. نہیں امید آپ کو نہیں ہے؟ آپ کو بھی مرشد صاحب پہلے ہی امید نہیں؟ پاکستان کے عوام امیدوں پہ زندہ رہے اور بس امید ہی امید ہے. 2018 تک آج تک پاکستان کی غریب عوام کو کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا. مرشد صاحب نے بات ختم کر دی. آج تک پاکستان کی غریب عوام کو کچھ نہیں ملا، اور کیا ملنا تھا؟ جواب تک تو ملتے نہیں. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.